لیے کے لیے آنسو بہا رہے تھے، آج پھر ایک شوہر یہاں پر موجود ہے۔ یہ اس پورے عرصے میں بہت ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے آبزرو کی ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں جی شوہر تیمارداری نہیں کرتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوہر تیمارداری کر رہے ہیں۔ اس پورے پینڈیمک نے معاشرے کو نئی بنیادوں پر مستحکم کیا۔ پاکستان نیا پاکستان بن گیا ہے۔ ایک تو نیا پاکستان بننا ہی تھا، دوسرا یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں اور بہت بغور دیکھ رہا ہوں لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آئی ہے۔ ہم ہر چیز اگر یہ کہیں کہ نہیں سب نیگیٹو جا رہی ہے، نہیں، لوگوں کے رویے بہتر ہوئے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ طریقہ بہتر ہوا ہے، رشتوں میں خلوص آیا ہے، جو ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے تھے وہ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس شر سے یہ خیر نکال رہا ہے تو میرے پروردگار تیرا شکریہ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج یہ اورنگی ٹاؤن کے رہائش پذیر ہیں، ضعیف میاں بیوی ہیں۔ آئیے آپ کو ان کا پیکج دکھاتے ہیں اور پھر آپ سے مدد کی درخواست کریں گے، جو کہ روز کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے دامن، اس میں مانگتا ہوں میں آپ کے پیسے، بھیک مانگتا ہوں میں آپ سے روزانہ۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اپنے اہل پاکستان کے لیے بھیک مانگتا ہوں۔ بھیک مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں کہتے ہیں بھکاری، پتہ ہے بھکاری کون ہوتے ہیں؟ بھکاری بھکشو ہوتے ہیں۔ بھکشوؤں کو بھکاری کہا جاتا ہے، فقیروں کو بھکاری کہا جاتا ہے، اللہ سے مانگنے والے کو بھکاری کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم آپ سے نہیں مانگتے ایکچولی، یہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے اور ہم تک پہنچ جاتا ہے، ہم اسی کی بھکاری ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہی بھکاری رکھے، ہم اسی سے بھیک مانگتے رہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے اللہ سے بھیک مانگنے میں، بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے دینے والا۔ دنیا تو پھر بھی مایوس کر دیتی ہے، لیکن کوئی تو ہے دینے والا۔ آپ اس پیکج کو چھوٹا کر دیجیے گا تاکہ جو مختصر بات ہو میں آپ کو خود کرا دوں گا، تو ذرا لگائیے گا پیکج۔ دو برس پہلے تک دونوں میں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئی تھی، اور اس حادثے سے سب کچھ تہوبالا ہو کر رہ گیا۔ نابینا اہلیہ تمام کاموں سے قاصر ہو گئیں، اور ندیم صاحب روزگار چھوڑ کر نابینا بیوی کی تیمارداری کے لیے گھر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے بیوی سے محبت اور وفا اور ایثار کی ایک عظیم داستان قائم کی ہے، اور کھانا پکانے سے لے کر جھاڑو پوچھے تک گھر کی تمام ذمہ داریاں انہوں نے سنبھال لی، اور بیوی کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرا نام رضوانہ یاسمین ہے۔ پہلے میں بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی تھی، پھر اچانک میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب میں آنکھوں سے محتاج ہو گئی ہوں، بس تھوڑی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، مگر ایک دم میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ بس میں اٹھی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے میاں کو بولا میری آنکھوں میں اندھیرا کیوں آ رہا ہے؟ پھر ہم لوگ اسپتال گئے تو انہوں نے بولا آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب میں بالکل لگتا ہے جیسے میں بالکل اندھیری کوٹھی میں بیٹھی ہوں، کچھ نظر نہیں آتا۔ اب میں بیٹھی رہتی ہوں، بس کیا کروں؟ کام دھندا میرے میاں بیچارے گھر کا کام چھوڑا لاتے ہیں، وہی مجھے پکاتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں، وہی مجھے واش روم لے کے جاتے ہیں، سب یہی کرتے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی، بچے ہمارے نہیں ہیں کوئی۔ اولاد ہوتی تو آج میری اولاد جو ہے نا، میرا کہتی میرے میاں کہاں پہ جا رہے ہوتے، کوئی سہارا بنتی۔ تھوڑا میں پڑھا لیتی تھی بچوں کو، تھوڑا ان یہ کر لیتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا۔ مکان کرائے کا تھا۔ ہاں میری تھوڑی جو نا پیدائشی جو نا کمزور تھی۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ بیٹا نشیتا، بیٹا آپ آئے نا، میں آ جاؤں نہیں، ان سے پوچھے گا مطلب تھے یا اچھا ہوئے نہیں، بچے نہیں ہوئے؟ اچھا ہاں، ہماری شادی کو ہو گئے، لیکن ابھی اولاد کوئی نہیں۔ لیکن یار کیا جوڑی ہے آپ دونوں کی، ماشاءاللہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بیگم ہے، آپ ان کے شوہر ظاہر ہے، لیکن
کبھی جھاڑو پوچھا وغیرہ گھر میں کرتے ہوئے جو عام ایک مردانہ فطرت ہے, کبھی تو نہیں کہ میرا کام ہی نہیں ہے میں کیوں کروں, یہ سوچا کبھی؟ نہیں سر, میں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے, کیونکہ جب ایک ذمہ داری میں نے آ گئی ہے میرے اوپر تو میں اس سے کیوں پیچھے ہٹوں. اچھا بچے نہیں ہیں تو بھائی رشتے دار ان کی بہن وغیرہ کوئی جی پوچھتے رہتے ہیں؟ جی پوچھتے رہتے اچھی بات, ہیں. بہت اچھی بات, جی. بہت اچھی بات, اچھی بات ہے. تو ناظرین محترم یہ آپ نے دیکھ لیا. اب ان کے اخراجات کتنے اخراجات ہیں آپ؟ 5-7 ہزار روپے میرے مکان کا کرایہ ہے. ہائے ہائے ہائے, کرائے پہ میں رہتا ہوں, اور 7,000 روپے جس میں سے ان کی جو بہنیں ہیں کچھ 1,000 روپے 500 اس طرح ہے نا کر کے اتار دیتی ہیں. آنے جانے کا کیا کرتے ہیں؟ آنے جانے کا یہ کہ جو ہوتی ہے میں کر لیتا ہوں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں گھر پہ بیٹھ کے نا روزگار کا سلسلہ میں. موٹر سائیکل دوں آپ کو؟ دوں؟ جی سر. لایا موٹر سائیکل چابی لاؤ. مرحبا گلبہار شربت والے, یہ بڑے پیارے لوگ ہیں اور اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس پوری ٹرانسمیشن میں ہمارا بڑا ساتھ دیا. اور اس بار ہم نے بہت ساری موٹر سائیکلیں ہم نے کہا یہ مستحقین میں جانی چاہیے, تو ایک اور آج موٹر سائیکل. مرحبا والوں آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو یو. یہ دیکھیں ایسے لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے. بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, رکشے میں آتا جاتا ہے. چلو یہ آپ مرحبا کی چابی آپ باہر دکھائیں گے تو آپ کو مل جائے گی موٹر سائیکل مرحبا والوں کی طرف سے. اب مسئلہ یہ کہ ان کو عابد علی صاحب کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ 50,000 کی ضرورت ہے. ہاں بھائی 50,000. چلو بھائی بیٹھ گیا میں زمین پہ, دو 50,000 روپے دو. چلو یہ تو بھیک بیچ چلو دو 50 روپے دو. بات کرنا چاہتا ہوں سر. ہے جی یہ اس والے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں سر. یہ جو میں کام کال لے لیں مجھے. جی ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی جی, میں ان کو 15,000 ڈونیٹ کرنا چاہوں گی. 15,000 روپے, بہت بہت شکریہ میری بہن. اللہ تعالیٰ, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ. اور میری پلیز میرا ایک سوال ہے علماء کرام کے لیے, ان کے سیشن میں رکھ لیں. جی. کسی کا سوال ہے کہ ان کے حالات بہت خراب ہیں, بہت مقروض ہیں, لیکن ان کے پاس 12-13 لاکھ کا کچھ زیور ہے, کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں پوچھ لوں ایک یہ سوال رکھ لیں, اور یہ کہ افطاری کا وقت گزر جائے, کوئی بیچلر اکیلا رہتا ہے, وہ سوتا رہ گیا ہو, تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ پلیز آج پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, میں پوچھ لیتا ہوں. تو یہ 15,000 روپے آپ کی طرف سے آ گئے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو کام کرتا ہوں یہ ہم آرٹ گیلریز کو بھی دیتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر, لیکن یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ چیریٹی کے لیے یہ دنیا بھر میں آرٹ ورک کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی لینا چاہے تو یہ آرٹ ورک لے لے. تو جو چیریٹی کے لیے یہ لوگ ہیں آتے ہیں, اور MS F جو باہر جو آپ کہتے ہیں کہ 900 خاندان ہیں, ان کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا. تو ہم یہ اگر آرٹ گیلری میں دیں تقریباً یہ $700 کا فنڈ پا رہا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ چیریٹی کے لیے کوئی لے لے ابھی, اور جلدی میں 300 جو نا ڈالرز اگر وہ دے دے تو یہ ہم بھجوا دیں گے اسے. اور یہ اگر کوئی زیادہ دے دے تو بہت اچھی بات ہے. اس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, اس فن پارے کی بات. یہ دوسری بات یہ کہ بتائیں نا آپ, سونے کے ورق, یہ سونے کے ورک کے ساتھ ہے, اور اوریجنل آرٹ ورک ایک کاپی کا نہیں کہیں سے, اور اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو یہ آرٹ گیلری میں اگر دیکھ بھی لیں گے تو یہ اس سے زیادہ کہیے, تو یہ کم از کم 50,000 روپے دے دیں تو یہ بھجوا دیں گے. کوئی زیادہ بھی دے دے, چونکہ چیریٹی ہے تو وہ پھر جتنا دینا چاہے تو وہ یہ چونکہ راہ خیر ہے تو اس میں جتنا دے دے اچھی بات ہے. یہ فن پایا ان کو ہم پھر بھجوا دیں گے. بہت شکریہ آصف بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ. اس کا آپ کو بہترین جزا اللہ تعالیٰ فرمائے. دیکھیں اب انہوں نے اپنا فن پارہ بھی دے دیا کہ آپ اس کو خرید لیں, چلو یہ کر لو آپ, مگر پیسے دے دو. 50,000 روپے چاہیے, 15,000 روپے دیے, تھوڑے سے پیسے اور دے دو. اہل پاکستان مجھے پیسے دے دو. اماں بیچاری نابینا ہے, اور ان کا سارا کام گھر کا خرچہ ان کے شوہر اٹھا رہے ہیں. بچے نہیں ہیں, بچے ہوتے تو شاید نہیں مانگتے, لیکن شاید مانگ بھی لیتے, پتہ نہیں بچے چھوڑ کے نہ چلے جاتے. بچوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا مکرم بھائی, کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا حالات ہو جائیں. کیا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے شہری یہ دیکھ کر نا
کہ ٹرانسمیشن ہی ختم کر دو. ایسے دکھ ہے معاشرے میں. آپ سوچیں, آپ اصل میں اس واقعے کو سوچیں. نابینا بیوی, شوہر کام کر, اور بیوی اندر ہی اندر کڑ رہی ہے کہ کام مجھے کرنے تھے, میرا شوہر کر رہا ہے. وہ ہر بات پر آہ کر رہی ہے. میں تو بیٹھا ہوں نا, اس بات پہ نہیں کر رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تو جھاڑو پوچھا میرا کام تھا, میرا شوہر کیوں کر رہا ہے. حالانکہ جھاڑو پوچھا کسی کا کام نہیں ہے. یہ کوئی طے شدہ معاشرے کا اصول نہیں ہے. لیکن میاں بھی کر سکتے ہیں جھاڑو پوچھا, مگر وہ مشرقی عورت ہے, پاکستانی عورت ہے, اس کو یہ خیال ہے کہ میرا شوہر کیوں کر رہا ہے کام. تو بھائی لوگوں آئیے نا, 50,000 روپے بس, اونلی 50,000. آ جائے نا, کال کرے نا, بتائے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. مجھے آپ کی آواز سننی ہے. مجھے مزید 35,000 روپے چاہیے. 35,000 روپے چاہیے مجھ کو. میں لیے بغیر یہ پروگرام ختم نہیں کروں گا. 35,000, 35,000 روپے. اور پے پیل آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, اس پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں. پے پیل آپ بھیجیے, اس پر پیسے یہ ڈائریکٹ ہم تک پہنچ جائیں گے. UK سے, USA سے, پوری دنیا سے, جہاں سے لوگ بھیجنا چاہتے ہیں پے پیل پر بھیجیں. لیکن ابھی 35,000 روپے چاہیے. 35,000 روپے, 35,000 روپے 1, 35,000 روپے 2, 35,000 روپے 3, 35,000 روپے 4, 35,000 روپے 5, 35,000 روپے 6, 35,000 روپے 7, 35,000 روپے 8, 35,000 روپے 9, 35,000 روپے 10. کالز آنی چاہیے نا, کالز کیوں نہیں آ رہی؟ آ گئی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ٹی وی کی آواز بند کر لیں. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ جی میں بات کروں, ٹی وی کی آواز بند کر لیں. جی ایک منٹ. ہیلو. جی آپ ٹی وی کی آواز اگر بند نہیں کریں گے تو نہیں سن پائیں گے آپ مجھے. ٹی وی کی آواز بند کریں گے تو آپ مجھے سن پائیں گے. ٹی وی کی آواز بند کر لیں تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں. وقت بہت کم ہوتا ہے, آپ جو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ دیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, فرمائیے بہن. جی میں 35,000 ڈونیٹ کرنا چاہ رہی. 35,000, بہت بہت شکریہ, بڑی عنایت آپ کی. واہ واہ واہ, 50 روپے ہو گئے. کتنا کہنا پڑتا ہے لوگوں سے. لوگ خود بہت پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں. ظاہر ہے کہ روزگار نہیں ہے, اچھے دن نہیں آ رہے ابھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنے دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں, آنے والے دن بہت خراب ہیں. لیکن مل جل کر ہی, وہ کس نے کیا کہا تھا کہ موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر رکھنا ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. آپ نے لوگوں کے حوصلے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑھا دیتے. میں نے کہا شیبہ صاحب تھک گیا. کہنے لگے کہ آپ کیسے تھک جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو کیسے تھکنے دیں گے. شیبہ صاحب محبت, آپ بڑا پیار. تشریف فرمائے جناب ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب. یہ MD ہیں آلٹرنیٹیو میڈیسن کی اور چیئرمین رحمان فاؤنڈیشن.
ریسرچ پریزنٹر ہیں ہارورڈ میڈیکل اسکول بoston USA میں. ڈائلسس سینٹرز انہوں نے کھولے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں, لاہور میں, کراچی میں, ہر جگہ پر. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت ان حالات میں, چونکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے. جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کی ڈائبٹیز بڑھ جاتی ہے, کڈنی پر حملہ کرتا ہے, یہ لنگس پہ حملہ, لنگس پہ تو کر ہی رہا ہے, اس کے علاوہ یہ ہارٹ پر بھی حملہ کر رہا ہے. تو ہر جگہ پر یہ اٹیک کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اس پورے عرصے میں کورونا کے اس پورے پینڈیمک کے دوران کیا ڈائلسس کے پیشنٹ بڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ. جتنے لوگ بھی جن کو بھی کورونا ہوا ہے ان کی امیونٹی جن لوگوں کی کم ہے ان کو زیادہ یہ افیکٹ کرتا ہے, اور ڈائلسس والے مریضوں کی امیونٹی سب سے کم ہوتی ہے. تو اس دوران میں ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں یہ ضرور ہوا ہے کہ ڈائلسس سینٹر بند ہوئے ہیں, بجائے ان لوگوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ یار کورونا کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں, تو بہت سارے سینٹر ہیں جو لاہور میں بند ہوئے ہیں, کراچی میں بھی ہوئے ہیں, فیصل آباد میں بھی. بہرحال ڈائلسس کی میں سمجھتا ہوں جہاں ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب, جب یہ مسئلہ بن جاتا ہے گردوں کا تو یہ لازمی حصہ بن جاتا ہے زندگی کا کہ ڈائلسس کروانے ہیں تاکہ اس کی امیونٹی بہتر رہے, تاکہ وہ جو دنیا میں وقت گزار رہا ہے جو اس کی سانسیں ہیں وہ چند سانسیں بڑھ جائیں. کچھ سمٹم بڑے عجیب سے آتے ہیں جب گردے کے پیشنٹ بنتے ہیں, ڈائلسس ہوتے ہیں, اگر ان کا ڈائلسس نہ کروایا جائے 72 گھنٹے تک تو ان کو پھر وہی سمٹم آ جاتے ہیں, متلی, الٹی, سانس پھولنا, کمزوری, گھبراہٹ, وہی کیفیت آ جاتی ہے کہ گھر والے نہیں رکھ سکتے ان کو. اس کیفیت میں لازماً ان کو ڈائلسس سینٹر پہ لے جایا جاتا ہے, اور یہ ہماری ضرورت ہے, ہمارے معاشرے کی, ہمارے عوام کی, ہمارے لوگوں کی, ڈائلسس سینٹر بنائے جائیں. پاکستان کے اندر ہم نے کوشش کی ہے بنانے کی, لاہور میں, فیصل آباد, جہلم, اسلام آباد, کراچی, اور ابھی سیالکوٹ بنا رہے ہیں. یہ کام تو ہے گورنمنٹ کا, لیکن گورنمنٹ جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہے. باقی یہ کام ہمارے جیسے جو فلاحی ادارے ہیں, NGOs ہیں, جیسے نیکی کے لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس طرف لوگوں کو آنا چاہیے. اور خاص طور پہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کورونا سے تو کسی نے جانا یا نہیں جانا وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, اور لیکن ڈائلسس والا پیشنٹ جو ہے 21واں دن اس کا آخری دن ہوتا ہے دنیا میں. اگر 21ویں دن تک اس کا ڈائلسس نہ ہوگا تو اس کو لازماً اللہ نہ کرے کسی اور طرف جانا پڑے گا. ان لوگوں کا سہارا بنا جائے, ایسے لوگ جو ڈائلسس پہ ہیں ان کا ساتھ دیا جائے. ہم بھی ایک کارواں بن کے چل رہے ہیں, تو ایسے اداروں کو دیکھا جائے, وزٹ کیا جائے. اس ٹائم ڈاکٹر صاحب کچھ 70 لاکھ روپیہ خرچہ آ رہا ہے ہمارے, ایک ماہ کا خرچہ ہے. 70 لاکھ ایک ماہ کا, ایک ہماری جو 5 ڈائلسس سینٹر ہیں ابھی نیا بننے لگا ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے ہم ایک اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اپنے عوام کے اندر. میں انگلینڈ میں تھا, وہاں پہ میں نے دیکھا ہے UK کے اندر کہ وہاں پہ آپ کو گھر سے لے جاتے ہیں, ڈائلسس کرواتے ہیں اور فری میں, اور کھانا بھی کھلاتے ہیں اور واپس بھی چھوڑا جاتا ہے. یہاں پہ جو ہمارا پیشنٹ ہے بیچارہ پریشان ہو رہتا ہے کہ گاڑی نہیں ہے, کوئی ٹیکسی نہیں ہے, کوئی رکشہ نہیں ہے, تو وہ کرایہ تک نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. تو بہرحال یہ بڑے مستحق لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں یہ کینسر سے زیادہ پریشانی میں ہیں. کینسر میں تو بندہ چلا گیا بچ گیا, یہاں پہ روز لوگ مرتے ہیں, ہر تیسرے دن ڈائلسس کروانا پڑتا ہے. سب سے زیادہ مہنگا ڈائلسس ہو رہا ہے اسلام آباد میں, 16,000 روپیہ لیا جا رہا ہے ایک ڈائلسس کا. اب غریب 16,000 روپیہ, اور 3 ڈائلسس ہو رہے ہیں ہفتے میں. اب ایک بندہ ہے وہ بیچارہ ڈائلسس پہ چلا گیا ہے, 50,000 روپیہ اس کا ایک ہفتے کا خرچہ ہے, 2 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے. وہ لوگ کدھر جائیں؟ بہرحال ہم نے رحمان فاؤنڈیشن اسلام آباد بھی فری ڈائلسس کر رہی ہے, ہم ادھر بھی آپ پارا کے پاس چلا رہے ہیں. ایک خدمت میں کام کے اندر بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. ناظرین محترم, میں آپ کو بتاتے چلو ہمارے دوست ہیں سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب, ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. فیصل بھائی, آئی ایم سو سوری, میں آپ سے بہت دل کی گہرائیوں سے تعزیت کرتا ہوں. ماں تو ماں ہوتی ہے, اور جس کی بھی ماں گزر جاتی ہے تو پھر سمجھے کہ اس کا سب کچھ اجڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ہمارے بڑے پیارے سینیٹر ہیں فیصل جاوید خان صاحب. چیبا بھائی, میں کل آپ سے پوچھ رہا تھا تو آپ بتا رہے تھے کہ افطار کا دسترخوان تو اپنی جگہ, اب ایک اور آپ نے کام شروع کیا ہے, وہ ذرا بتائیں. جی, کس حوالے سے آپ کہہ رہے تھے؟ ایک افطار کا دسترخوان تھا. جی, ایک اور آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی نا. ہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, الحمدللہ جس میں آپ نے مدد کی اپیل بھی کی ہے. جی, تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب, چھیپا فاؤنڈیشن جو ہے, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ افطار کا 50,000 لوگوں کو, روزے داروں کو روزانہ جو ہے وہ افطار کراتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے جب سے پہلے لاک ڈاؤن کے حوالے سے راشن کا سلسلہ تھا, اب جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے تو ہم جو ہے وہ 1.5 لاکھ افراد کو ہم نے پلان کیا ہے,
1.5 लाख माशाल्लाह, अफराद को रमज़ान राशन जो है ना, खुसूसी रमज़ान राशन जो है फराहम करेंगे। और ये 5,000 पर डे के हिसाब से ये रमज़ान राशन बैग डेली के बुनियाद के ऊपर जो है वो ये तैयार हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो याद है छिपा भाई के हम लोग कुत्ते बिल्ली बच्चों को खा लेते थे, आप मांस उठा के लाते थे। जी डॉक्टर साहब, और वो दौर देखें कि मैं आपको जब भी कहीं बैठता हूँ या कहीं बात होती है तो डॉक्टर साहब आप यकीन जानें कि मैं आपका ज़रूर वहाँ ज़िक्र खैर होता है, और ये आप ही की वजह से था कि आपने इसकी इस हद तक आवाज़ बुलंद की कि लोगों से हमने ये कहा, अपील की कि खुदारा इन नौ मौलूद मासूम बच्चों को कचरा कुंडियों में ना फेंकें। जब कचरा कुंडियों में फेंक देते हैं तो इनको कुत्ते, बिल्लियाँ, कील, कौवे खा जाते हैं। और अब देखें कि हमारी उस कोशिशों से, उन काविशों से अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। अब जिंदा हालत में जो है बच्चे मिलते हैं। सही कह रहे हैं, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। कुत्ते बिल्ली वहां पर पता नहीं चील कौवे वो खा रहे होते थे। जी अल्लाह। अब ये माशाल्लाह, अब वो हमने बरसों पहले जो मेहनत की थी तो आज अल्लाह पाक ने उसका हम पर रहम फरमाया और अब जिंदा हालत कितनी तनकीद सुननी पड़ी थी। जी जी, अब लोग हैं ना, लोग तो बातें करेंगे, करते रहेंगे, लोग बातें कर रहे करते रहे, हमने तो अपना काम करना है। अभी परसों को एक बच्चा मिला है कहीं से। जी जी जी, वो आपके पास ही आ गया। जी जी बिल्कुल हमारे पास। हाँ, बड़ा प्यारा सा बच्चा है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। लड़का है? लड़का है जी, लड़का। उसके माथे पे क्या वो लाल लाल सा था? वो असल में जब पैदाइश होती है ना तो पैदाइश के दौरान जो है ना वो ये ऐसे कुछ स्पॉट्स हैं वो रह जाते हैं। मैं देखने आऊंगा उसे। जी जरूर जरूर। अब यहीं पर छिपा। जी जी यहीं पर ही। बिल्कुल जी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाए। आमिर ऑनलाइन की महफिल सजी हुई है। जनाब मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, सरबराह शबाब इस्लामी पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लामा शब्बीर हसन मिस्मी साहब, हमारे बहुत ही काबिल इत्तराम चेयरमैन ज़हरा अकेडमी और उसके अलावा शिया उलमा काउंसिल के रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम जी। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ़ फरमाए। आज लशपश में है माशाल्लाह। क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने तो हमारे ख़त पे भी नजर लगाई थी। हमारे ऊपर तो आपका अक्स आ रहा है। हाँ नहीं, भी सही बात। अबू इंशा कारी खलील रहमान जावेद साहब, हमारे जमीयत अहले हदीस के, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और रमज़ान शिफा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सुबह में आप नहीं तशरीफ़ फरमा थे तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते। सुबह आप तशरीफ़ फरमा नहीं थे, मतलब नहीं होता। तो हर रोज़ नहीं होता नहीं, मतलब ये अच्छा, हाँ ये चाहे, ये बात भी सही है, ये बात भी सही। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, एक्चुअली तो आपको पता है उनका 17 रमज़ान यौम वफ़ात है, लेकिन चूँकि 17 जंग बदर भी है तो हमने आज का पूरा दिन उन पर रखा है। कुछ बयान फरमाइएगा। जज़ाकुमुल्लाह डॉक्टर साहब। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सिद्दीक़ा कायनात के नाम से मारूफ़ हैं और मुसलमानों की माँ हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा में ये वो पहली खातून है जिन्होंने बाकरा हालत में कदम रखा है। और फिर ये भी इन्हें शर्फ हासिल है कि बाप सिद्दीक़ है और बेटा सिद्दीक़ा कायनात, बेटी सिद्दीक़ा कायनात है। फिर ये इन्हें ये भी शर्फ हासिल है कि बारहा जिस तरह खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जिब्रील अमीन सलाम लेकर आए, इसी तरह बारहा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए भी जिब्रील अमीन अल्लाह के सलाम लेकर आए। जी, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के बाद सैयदा आयशा से फरमाया, आयशा तेरी शादी से पहले जिब्रील मेरे पास 2 मरतबा सब्ज़ रंग के रेशमी गिलाफ में तेरी तस्वीर लपेट कर मेरे पास लाए और मुझे कहा कि इनको देखो ये आपकी बीवी होने वाली है। मैंने कहा इंशाअल्लाह। 2 मरतबा दिखाया, आयशा वो तस्वीर तुम्हारी ही थी। गोया ये इंतखाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का था। जो जिब्रील अमीन ने आपको 2 दफ़ा दिखाया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का इंतखाब था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आप इस कदर इल्म का, दीन का दर्क इन्होंने हासिल किया, ख़ास कर घरेलू मसाइल जितने हैं अज़दवाजी ज़िंदगी के,
सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा दीगर अज़वाज मुतहरात उतना नहीं जानती जितना सैयदा आयशा जानती हैं, और दीगर रिवायात भी सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को ज़्यादा बयान करने वाली हैं। फिर बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा जब मुश्किल और दकीक मसाइल में उनको ज़रा मुश्किल पेश आती तो उसकी सही तफ़हीम के लिए उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रुख करते और आप उन्हें समझाती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में ये फरमान मौजूद है। और जब आप पर मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया, बनी मुस्तलक के ग़ज़वे के बाद इल्ज़ाम लगाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक भी ये ख़बरें पहुँची कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसमें बाज़ मुसलमान भी मुलव्वस हुए, ख़ुद हज़रत आयशा के रिश्तेदार भी उसमें मुलव्वस हुए, मुनाफिकीन की बातें उनके दिलों में घर कर गई। लेकिन हज़रत आयशा ने सब्र किया। फरमाती हैं मैंने अल्लाह के रसूल के रुख़ अनवर में वो लताफ़त, वो चाशनी, वो मोहब्बत, वो प्यार थोड़ा सा बदला हुआ देखा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसकी रीज़न क्या है, इसका सबब क्या है। आखिर मैंने आपसे इजाज़त मांगी कि मैं वालिदैन के पास जाकर मैं उनसे पूछती हूँ कि ये क्या मामला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे क्यों थोड़े खिंचे खिंचे से रहते हैं। जब घर गई तो घर की हालत भी कुछ ऐसी थी, माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहे हैं, खुशी नाम की घर में कोई चीज़ ही नहीं है। जा कर के पूछा कि अब्बा जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत महज़ून नज़र आते हैं। उन्होंने कहा बेटी अगर वो महज़ून है तो हम कब खुश हैं, हम भी तो उसी गम में हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं बता रहा। फरमाती हैं कि मैं एक दिन अपनी फूफी के साथ उम्मे मिस्ता उनके साथ बाहर गई और वापस जब आ रही थी तो उनका पाँव फिसला, तो फिसलते हुए उन्होंने कहा कि मिस्ता जो है खाक आलूद हो। तो मैंने कहा है क्यों तू उसको कोसने देती है, वो तो अच्छा आदमी है, अपने बेटे के बारे में। इन्होंने कहा उम्मे मिस्ता ने कि क्या आपको नहीं मालूम कि वो आपके बारे में कैसी कैसी बातें करता है। मैंने कहा क्या बातें करता है। तो फिर उम्मे मिस्ता ने मुझे बात बताई तो मुझे सारा कुछ समझ में आ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिंचाव किस वजह से है। फरमाती हैं मैं घर आई, मेरी तो हालत ही गैर हो गई, जैसे बुखार। ये उम्मे मिस्ता ले पालक बेटे थे? नहीं, ये सिद्दीक़ अकबर की वो थी बहन, यानी हज़रत आयशा की। अच्छा एक बेटे भी थे उन्हें जो आया था वो करने लिए थे। हज़रत आयशा की फूफी। अच्छा। और वो जो मिस्ता थे वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के भांजे थे। जी हाँ। तो ये जब बीमार भी हो गई, तकलीफ़ भी हुई और इतनी ज़्यादा फिर आ गया